الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت مولانا نور حسین عارف صاحب ہمارے پرانے ساتھی ہیں، حضرت شیخین کریمین رحمہم اللہ تعالیٰ کے خاص شاگردوں میں سے ہیں، ان کے خاص خدام میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے محفل میں حاضری کی سعادت بخشی ہے آپ سب حضرات کے ساتھ۔ اللہ پاک انہیں صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ اپنے بزرگوں کی روایات قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سب سے پہلے انہیں اور تمام نمازیوں کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ قرآن پاک تراویح میں مکمل ہوا اور آج انہوں نے آخری پارہ سنایا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ قبول فرمائے، تو بار بار توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کے اختتام پر اصل میں تو دعا ہوتی ہے کہ سارا اہتمام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کے جو خاص اوقات بیان فرمائے ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جب قرآن پاک مکمل ہو، اپنی تلاوت مکمل کریں آپ، یا تراویح میں مکمل ہو، یا نفلوں میں مکمل ہو، یا سننا مکمل کریں، جب بھی قرآن پاک کا ایک دور مکمل ہو جائے، اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ پاک بطور خاص، ہر دعا سنتے ہیں وہ بطور خاص قبول فرماتے ہیں۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ دعا سے پہلے میں دو گزارشات کرنا چاہوں گا۔ ایک بات تو یہ کہ قرآن پاک کے بارے میں اللہ رب العزت نے 3 باتوں کی گارنٹی دی ہے اور وہ چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے بارے میں 3 باتوں کی گارنٹی دی ہے، اور تکوینی طور پر اللہ کے نظام استعمال ہم ہی ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ 3 باتوں کی ضمانت جو دی تھی نا، وہ چل رہی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چلتی رہے گی۔ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ پہلی کتابیں بھی نازل ہوئی تھی، تورات بھی آئی تھی، زبور بھی تھی، انجیل بھی تھی۔ ان کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا بَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، جن کو کتاب دی گئی تھی نا، حفاظت بھی ان کے ذمہ لگائی گئی تھی۔ بَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، کہ یہودیوں سے کہا گیا تھا تورات پڑھو بھی، عمل بھی کرو، حفاظت بھی کرو۔ زبور پڑھو بھی، عمل بھی کرو، حفاظت بھی کرو۔ عیسائیوں سے کہا گیا کہ انجیل پڑھو بھی، عمل بھی کرو، حفاظت بھی کرو، لیکن وہ حفاظت نہیں کر سکتے۔ ہماری باری آئی تو چونکہ آخری کتاب تھی، اللہ پاک نے فرمایا میں خود حفاظت کروں گا۔ پہلی کتابوں کی حفاظت امتوں کے ذمہ تھی، نہیں کر سکے۔ اس کتاب کی حفاظت اللہ پاک نے اپنی گارنٹی میں لی، کر امت ہی رہی ہے۔ قرآن پاک کون یاد کرتا ہے، کون سناتا ہے، کون سنتا ہے؟ مسلمان ہیں، امت ہی ہیں، اسباب ہم ہی ہیں۔ گارنٹی اللہ پاک نے میں خود کروں، میں نگرانی خود کروں گا۔ میں نے اپنی کسٹڈی میں لے لیا، اپنی نگرانی میں لے لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور حفاظت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ یہ قرآن پاک کا سننا اور سنانا ہے۔ رمضان المبارک میں پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، ہم نہیں، دنیا دیکھتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یا دنیا دیکھتی ہے؟ دنیا دیکھتی ہے۔ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، دنیا کا کوئی علاقہ خالی نہیں۔ آپ کافر رہتے ہوں، جہاں چند مسلمان رہتے ہیں وہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے۔ اس کو میں یوں تعبیر کیا کرتا ہوں، اللہ پاک کہتے ہیں اتنا پڑھو، اتنا پڑھو، اتنا پڑھو، اتنا سنو کہ اس میں کسی حرف کے رد و بدل کی کوئی امکان باقی نہ رہ جائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدا میں یہ معمول تھا
بخاری شریف کی روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام آتے تھے، آج یہ 4 آیتیں ہیں جی، آج یہ 5 آیتیں ہیں جی، آج یہ صورت ہے جی، 23 سال نازل ہوتا رہا۔ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کی 2، 4، 10 آیتیں سناتے تھے، یہ نئی وحی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے، یاد کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، سن بھی رہے ہیں اور وہی الفاظ دہرا بھی رہے ہیں تاکہ بھول نہ جائیں۔ یہی ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے منع فرما دیا نہیں جناب۔ یہ قرآن پاک کے آداب یہ ہیں کہ جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو تو سننے والے نے 2 کام کرنے ہیں۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو نا تو سننے والے نے کان متوجہ رکھنے ہیں، زبان بند رکھنی ہے۔ فاستمعوا له، کانوں کی پوری توجہ ادھر ہو، وانصتوا، زبان بند رکھو گے۔ یہ قرآن پاک کے آداب میں سے ہے۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منع کر دیا کہ جناب آپ جبریل علیہ السلام پڑھ رہے ہو نا تو آپ ساتھ ساتھ نہیں پڑھیں۔ جب یاد پڑھتے ہیں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک سنتے ہوئے ساتھ ساتھ پڑھنے سے کس کو منع کیا ہے؟ کس کو منع کیا ہے؟ قرآن میں منع کیا ہے۔ اور ہم جس طریقے سے سنتے ہیں اس کا کیا حال ہوگا؟ کانوں میں قرآن پاک کی آواز پڑھ رہی ہے، اب سارے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ادھر پھر رہے ہیں، گپ شپ بھی لگا رہے ہیں۔ میں صرف سوچنے کی آسان سوچنا چاہیے کہ حضور کو تو یہ کہہ دیا کہ جناب نہیں، آپ یہی قرآن ساتھ ساتھ نہیں پڑھ سکتے، خاموشی سے سنیں۔ اور ہم جس کیفیت میں قرآن پاک سنتے ہیں، کانوں میں آواز پڑ رہی ہے، اب کیا کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور کچھ توجہ ہے کوئی نہیں ہے، ایک تو بات یہ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے منع فرمایا نہیں جناب، توجہ سے سنیں۔ اذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، ہم پڑھ چکے ہیں پھر آپ پڑھیں۔ ہم سے مراد جبریل علیہ السلام، جب ہم پڑھ چکے ہیں پھر آپ پڑھیں۔ آپ کیوں ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں؟ بھول نہ جائے تو میں یاد رکھیں 3 باتیں اللہ کہتے ہیں میرے ذمہ ہیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اس کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا ہماری ذمہ ہے۔ اس کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا صرف آپ کے سینے میں یا امت کے سینوں میں؟ امت کے کتنے لوگوں کے سینوں میں اس وقت ہوگا؟ آپ حساب لگا لیں کہ گجرانوالہ شہر میں اس سال کتنے حافظوں نے قرآن پاک سنا ہے؟ کیلکولیٹ کر لیں گے؟ بائی پاس حدود کے اندر کتنے حافظوں نے قرآن پاک سنایا؟ گر لے گیا؟ اور امت کا حال لگا، دنیا کا حال دیکھ لیں۔ یہ سینوں میں محفوظ کرنا میری ذمہ داری ہے۔ وقرآن، اس کو پورا پورا صحیح طریقے سے آپ سے ادا کروانا یہ بھی میری غلطی ہے۔ ہمارے ذمے ہے سینے میں محفوظ کرنا، ہمارے ذمے ہے زبان سے پڑھانا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کے سینے میں محفوظ بھی رہے گا، آپ صحیح پڑھیں گے، ہماری نگرانی میں پڑھیں گے۔ اور ایک تیسری ذمہ داری لی، ثم ان علینا بیانہ، آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں قرآن پاک کی کون سی آیت کا کیا مطلب ہے ہم ڈالیں گے۔ بڑی توجہ طلب بات ہے یہ۔ سینے میں محفوظ بھی ہم کریں گے، آپ سے صحیح طریقے سے پڑھائیں گے بھی ہم، اور آپ کے دل میں قرآن پاک کی کسی آیت کا جو مطلب ہمارا ہے وہ ہم ڈالیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی جس آیت کا جو مطلب بیان کیا ہے اپنی طرف سے کیا ہے یا اللہ نے ڈالا ہے؟ حضور نے قرآن پاک کی جس آیت پر جو عمل کیا ہے اپنی طرف سے کیا ہے یا اللہ نے ڈالا ہے؟
اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے الفاظ کی حفاظت بھی فرمائی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی بھی حفاظت فرمائی ہے یا نہیں فرمائی؟ 3 دائروں میں کوئی شخصیت کائنات کی نہیں ہے جس کی زندگی کی تفصیلات اس قدر اہتمام کے ساتھ ریکارڈ پر موجود ہوں سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات کی کوئی شخصیت کسی شعبے کی، کوئی سائنسدان ہو یا سیاستدان ہو یا ٹیکنوکریٹ کوئی بھی ہو، کسی آدمی کی زندگی اتنے اہتمام کے ساتھ محفوظ نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے سے لے کر وصال تک زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں پوری تفصیلات ریکارڈ کرنا ہو۔ اگر آپ یہ چاہیں، حضور کی کتنی زندگی تھی؟ 63 سال۔ آپ یہ چاہیں کہ 60ویں سال کے 7ویں مہینے میں حضور نے کیا کیا تھا، ریکارڈ کرو۔ 50ویں سال کے 4تھے مہینے کے آخری عشرے میں کیا کیا تھا، ریکارڈ کرو۔ کیوں؟ کہ حضور کی زندگی قرآن پاک کی تشریح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات قرآن پاک کی کیا ہے؟ قرآن پاک کی تشریح وہ نہیں کہ میں کر لوں، میں سمجھا ہوں، نہیں، جو حضور نے کی ہے۔ قرآن پاک کی تشریح تفسیر وہ ہے جو میں کر لوں یا جو حضور نے کی ہے؟ اور جو حضور نے کیا وہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ میں نے عرض کیا، یہ باتیں ہم ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ اللہ کا نظام ہے، اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کسی نہ کسی درجے میں اس نظم میں ہم بھی حصہ ہیں۔ قرآن پاک کے حافظوں قاریوں کو رائل فورس کہا کرتا ہوں میں، قرآن پاک کی حفاظتی فورس ہے یہ، اس پہ شریک ہونا کیا اعزاز کی بات ہے۔ اللہ پاک اس اعزاز میں اضافہ فرمائے اور ہمیں اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات کیا کرنا چاہوں گا، میں دعا مانگنی ہے۔ دعا کیا مانگنی ہے؟ ذرا میں بھی سوچ رہا ہوں، آپ بھی سوچ رہے ہیں۔ جو چیز وقت پہ سب سے زیادہ ضروری ہو وہ مانگی جاتی ہے۔ آپ ایک بہت بڑے مال پہ چلے گئے، ہزاروں چیزیں پڑی ہوئی ہیں، لیکن ہر چیز خریدنے کے یہ ضرورت کی چیز خریدیں گے، اور ضرورت بھی سال کی یا فوری؟ اس وقت مجھے کس بات؟ آپ جائیں گے مارکیٹ میں، جائیں گے ہزاروں چیزیں دیکھیں گے، باؤ بھی پوچھیں گے، لیکن لے گئے کون سی چیز جس کی آپ کو فوری ضرورت ہے؟ اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں۔ رمضان خرچ کرنے کا مہینہ بھی ہے، دینے کا مہینہ بھی ہے، مانگنے کا مہینہ بھی ہے۔ رمضان دینے کا مہینہ بھی ہے اور مانگنے کا مہینہ۔ دینا کس کو؟ اللہ کی مخلوق کو۔ صدقہ خیرات کا مہینہ ہے، رمضان میں صدقہ خیرات سب سے زیادہ ہوتا ہے نا، ہونا چاہیے۔ یہ دینے کا مہینہ ہے، اللہ کی مخلوق کو دو، اللہ سے مانگو۔ مانگنا کس سے ہے؟ دینا کس کو ہے؟ درمیان میں اگر اللہ کی مخلوق کے اور اللہ کے درمیان میں لین دین میں واسطہ بن جاؤں، اس سے بڑا کریڈٹ کیا ہے یار؟ اللہ براہ راست بھی دے سکتا ہے، اگر وہ میرے لیے دیتا ہے، کسی غریب کو دینا ہے وہ نہیں دے سکتا۔ اگر وہ میرے ذریعے دیتا ہے تو میں کس کا نمائندہ ہوں؟ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، اللہ کی مخلوق پر، اور یہ بات قرآن پاک میں ہے، اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف سے دینا نمائندہ بن کر۔ اور یہ خرچ کرنے کو اللہ پاک نے کیا کہا ہے؟ مما رزقناہم ينفقون، اپنی طرف سے کچھ نہیں دیتے ہو، میرے دیے ہوئے میں سے دیتے ہو۔ تم کیا دیتے ہو؟ اپنی طرف سے دیتے ہیں یا اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیتے ہیں؟ مما رزقناہم، ہم ان کو دیتے ہیں اور یہ میری مخلوق کو دیتے ہیں، نمائندے۔ لیکن جو بات بحث کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، مانگنا ہے۔ اس وقت ہماری سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ ذرا توجہ فرمائیں۔ ہم اپنی امت کی حالت دیکھیں، ملک کی حالت دیکھیں، قوم کی حالت دیکھیں، ایک بات پہ غور کریں۔
ہماری مجموعی صورتحال بحیثیت امت بھی بحیثیت قوم بھی کیا اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے یا ناراض ہونے کی علامت ہے؟ اللہ ہم سے راضی ہے. جس قوم سے اللہ راضی ہوتا ہے یہ اشر ہوتا ہے. جس قوم سے اللہ راضی ہو اس کا یہ اشر ہوتا ہے جو فلسطین میں ہمارا ہو رہا ہے اور یہاں پاکستان میں IMF کا تو ہو رہا ہے اور ہم جکڑے ہوئے ہیں اور ہلنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. عالمی سطح پر بھی ملک کی سطح میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جکڑے ہوئے ہیں. ہلنے کی پوزیشن ہے. یہ مجموعی صورتحال سے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہمیں صاف سونگا ہوا ہے. لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ ہے اس وقت جو ہماری مجموعی کیفیت ہے میں اور آپ سوچیں کہ یہ اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے یا ناراض ہونے کی علامت ہے. اور اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، ناراض ہوگا نہیں، ناراض ہے، پہلے راضی کرنا ہے کہ پہلے چیزیں مانگنی ہیں. بابا ناراض بیٹھا گھر میں، وہ کس درجے میں ناراض بیٹھا جائے میں نے سنتا کسی کی. تو ہم اس شہید کا جوڑا مانگیں گے، پھر راضی کریں گے. کنبے کا سربراہ ناراض بیٹھا ہے، غصے میں بیٹھا ہوا، ہم اسے عیدی مانگیں گے، پہلے معافی مانگیں گے. بہت ہی جان لو اپنے کسی بڑے ناراض بڑے کو پہلے کیا کیا جاتا ہے. آج ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں، اللہ ہم سے ناراض ہے، ہوگا نہیں ہے. ہماری حالت بتا رہی ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. تو ہمیں اللہ کو راضی کرنے کو اپنی غلطیاں تلاش کیا. میرے سامنے میری غلطیاں جی اللہ کی ناراضگی کے ذریعے جو بن رہی ہیں مجھے نہیں پتا. ہمیں نہیں پتا ہماری کون سی حماقتیں خدا کی ناراضگی کے ذریعے ہم نے کیا کیا حماقتیں کر رکھی ہیں اور کیا حماقتیں کر رہے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے. میں یہ درخواست کروں گا ساری چیزیں مانگے، لیکن سب سے پہلے کیا مانگنا چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے ہم سے. اپنی ناراضگی اس وقت امت کے لیے سب سے زیادہ خدا سے مانگنے کی بات کیا ہے؟ استغفار. بابا جی جان دو، مہربانی فرماؤ. معافی مانگنا بحیثیت امت، استغفار، توبہ، معافی. تو راضی. اور ایک بات کیا کہ بات ختم کرتا ہوں. ناراض ہے تو یہ اشر ہو رہا ہے نا ہمارا، اور وہ راضی ہو جائے گا تو کوئی چیز مانگنے کی ضرورت باقی رہ جائے گی. کیوں جی؟ اگر وہ راضی ہوگا تو مجھے بتانے کی ضرورت ہے، مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے بتانے کی ضرورت ہے اس کو. اصل بات اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں ناراضگی کے کام چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. ان گزارشات کے ساتھ میں ایک بار پھر مولانا نور حسین عارف صاحب کو، ان کے مقتدیوں کو، تمام اہل علاقہ کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ پاک ہمیں بار بار قرآن پاک پڑھنے کی، سننے کی، رمضان المبارک میں روزے رکھنے کی، صدقہ اعمال کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے زیادہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم کیوں خدا کی ناراضگی کو محسوس کریں اور اس کی ناراضگی کو سمجھ کر اس کو راضی کرنے کے اعمال اختیار کریں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.